اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے لیکچر نمبر 19 یہ پڑھنا شروع کیا تھا، تو اس میں معجزہ اور کرامت اور استدراج کا پورا بیان آپ نے پڑھا کہ کس طرح تجلی جو ہے وہ ہر ذرے سے میں دور کر رہی ہے، اور جب وہ تجلی کسی ایسی جگہ سے گزرے جہاں خلاف فطرت باتیں ہوں یا اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ حائل ہو جائے تو اس میں ایک طغیانی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ طغیانی کی کیفیت جو ہے یہ وہ کثافت کو رقیق کر کے دوسری طرف بہانا شروع کر دیتی ہے، اور دوسرے اجسام پہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ تھا لب لباب۔ اس کے بعد ہم نے یہ پڑھنا شروع کیا کہ کائنات جو ہے یہ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے علم کا مظاہرہ ہے، اور انسان جو ہے یہ فی الواقع ایک اطلاع کا مظہر ہے، اور اطلاع علم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے 4 درجے متعین ہو گئے، اس کے 4 درجے معین ہو گئے، اور یہ بتایا گیا کہ بھئی یہ 4 درجوں پہ کام اس طرح سے ہے کہ کائنات کا لاشعور ہے، ایک کائنات کا شعور ہے، پھر ایک کائنات کا ارادہ ہے، اور پھر کائنات کی حرکت ہے۔ اب یہ کائنات کا لاشعور جو ہے یہ تجلی ہے، کائنات جو ہے یہ ساری کی ساری علم ہے، انسان بھی ایک اطلاع کا مظہر ہے۔ اور اس کے پھر آگے سمری انہوں نے یوں کی تھی کہ کائنات کا ایک لاشعور ہے، ایک کائنات کا شعور ہے، پھر ایک کائنات کا ارادہ ہے، اور پھر ایک کائنات کی حرکت ہے۔ تو یہ جو کائنات کا لاشعور ہے، کائنات کا ارادہ ہے، کائنات کی حرکت ہے، یہی سب کچھ جو ہے اس کو جب ہم 2 طرح سے دیکھتے ہیں، ایک انسان کے پرسپیکٹو سے اور ایک خالق کے۔ یہاں پہ یہ خالق کے پرسپیکٹو سے دکھایا جا رہا ہے کہ کائنات کا لاشعور کیا ہے، یہ تجلی ہے، اور کائنات کا شعور یہ تجلی کی صفت ہے، اور تجلی کی صفت کیا ہے، وہ ارادہ ہے، اور ارادے میں حرکت جو ہے یہ مظہر ہے۔ آپ غور کریں کہ اگر ہمیں یہ 4 باتیں معلوم ہوں، ہم اپنے ارادے سے چیزوں کو حرکت دینا سیکھیں، اور یہ جانتے ہوں کہ بھئی ہر چیز کا ایک وصف ہے، وصف جو ہے وہی ارادہ ہے، ارادہ ہی وصف ہے، اور یہ صفت جو ہے یہ ارادہ ہے۔ یعنی جیسے اللہ کی ایک صفت ہے حی، تو حی اللہ کی صفت ہے، اور جب ہم اللہ ارادہ کرتا ہے کہ یہ چیز کو زندگی دینا ہے تو صفت حیات جو ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے، تو حرکت ارادے میں حرکت مظہر بنتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ 4 چیزیں کائنات کا لاشعور ہیں، اور پھر انہی کے 4 نام جو بتائے وہ نہر تسوید ہے، نہر تجرید ہے، نہر تشہید ہے، اور نہر تظہیر ہے۔ نہر تسوید کی حدود جو ہیں ان کا نام عالم لاہوت ہے، نہر تجرید کی حدود کا نام عالم جبروت ہے، پھر نہر تشہید کی حدود عالم ملکوت کہلاتی ہیں، اور نہر تظہیر کی حدود جو ہیں یہ عالم ناسوت کہلاتی ہیں۔ اب یہ ساری بات سمجھ آنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ، تقریباً ہم آدھی کتاب کے قریب پہنچ گئے، تو کہ تخلیق کی اصل جو ہے وہ روح ہے، اور روح کی اصل تجلی ہے۔ اب غیب الغیب کی بنیاد یہ نہر تسوید ہے، اسی کو عالم لاہوت کہا ہے۔ وَلَحَاظَ الْقِيَاسِ اسی طرح پھر عالم جبروت ہے، پھر عالم ملکوت ہے، پھر اس کے بعد عالم ناسوت ہے۔ تو جہاں پہ یہ ہم محسوسات کی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں، یہاں سے یہ عالم ناسوت آ گیا۔ اب لطائف کے جو تذکرے تھے پھر اس کا بتا کے تو حضور مرشد کریم نے ایک مثال دی ہے سپرنگ کی۔ گھڑی کے اندر غراریاں چل رہی ہوتی ہیں، اور ایک سپرنگ جو ہے وہ سکڑتا اور سمٹتا ہے۔
تو اس اسپرنگ کی یہ خاصیت جو ہے، یہ اس کو لپیٹنا اور پھیلنا، یعنی گریز کرنا اور کشش کا اظہار ہونا، یہ ساری باتیں اس مثال میں موجود ہیں۔ اب بات ہم پڑھنے لگے، آج پیج نمبر ہے جی 159، انا کا فلسفہ۔ اب ان ساری باتوں کے پیچھے، یعنی کہ ان کے ساتھ ساتھ، پیچھے نہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہمیں ان باتوں کو بھی سمجھنا ہے کہ یہ انا کیا چیز ہے اور اس کا اصل فلسفہ کیا ہے۔ تو مثال دے رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تفکر کے ذریعے اللہ تک رسائی حاصل کی۔ غور کریں کیا جملہ ہے، تفکر کے ذریعے اللہ تک رسائی حاصل کی، یعنی ہم جب بھی کسی چیز تک رسائی حاصل کرتے ہیں تو وہ تفکر کے ذریعے ہوتی ہے۔ اگر آپ مخلوق ہونے کے ناطے اپنے رب کریم سے تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں اپنے تفکر سے مدد لینی ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا، کسی بندے سے رابطہ یا تعلق بنانا چاہتے ہیں تو بھی تو آپ سوچ بچار کر کے قدم اٹھاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے، یہ تفکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کی۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ جب رات کی تاریکی چھا گئی، انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، ستارے کی چمک دیکھ کر کہا کہ یہ میرا رب ہے، اور جب ستارہ غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ غروب ہو جانے والا، چھپ جانے والا، گھٹ جانے والا معبود نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ستارے سے زیادہ روشن اور چمکدار چاند کو دیکھا تو چاند بھی غروب ہو گیا۔ اس کے بعد چاند سے زیادہ روشن سورج کو دیکھا اور سوچا کہ اب تک دیکھی جانے والی چمکدار چیزوں میں سب سے زیادہ روشن سورج ہے۔ تو جب سورج بھی غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ غروب ہونے والا خدا نہیں ہو سکتا، اور میں اس خدا کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اب اس میں جو نتیجہ حضور مرشد کریم فرما رہے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ میں اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ تغیر پذیر شے پرستش کے قابل نہیں ہے۔ پرستش کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ریچولائز فارم آف ورشپنگ ہے، اس کا نام پرستش ہے نہیں۔ ساتھ میں جب کوئی چیز ہمارے خیالات میں، ہمارے ذہن میں کوئی مقام حاصل کر لیتی ہے، جیسے آج کل دولت نے ایک بڑا رتبہ اور مقام پیدا کیا ہوا ہے ہمارے ذہنوں میں یا ہمارے نظام فکر میں، تو ہم اصل میں دولت کی پرستش کر رہے ہیں۔ تو تغیر پذیر شے کی پرست جو ہوتی ہے، تغیر پذیر چیزیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی پرستش کی جائے، یعنی ان کو کوئی اہمیت دی جائے، یعنی ان کی کوئی پوجا پاٹ کی جائے، نہیں، وہ اس قابل نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم کے اس واقعے میں وہ ستارہ دیکھتے ہیں تو وہاں قناعت نہیں کرتے، اس کی نگیشن کر دیتے ہیں۔ تو پھر انہیں چاند دکھتا ہے، وہ چاند کی بھی نگیشن کر دیتے ہیں۔ پھر سورج دکھتا ہے، پھر سورج بھی جب متغیر ہو جاتا ہے یعنی غروب ہو جاتا ہے تو وہ اس کی بھی نگیشن کر دیتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ کہ وہ چوتھے درجے پہ پہنچ جاتے ہیں، یعنی تین چیزوں کی نگیشن کر کے وہ چوتھے درجے پہ گئے۔ تو یہاں پہ یہ ستارہ، چاند اور سورج کس کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں؟ اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو انسانی زندگی کا تجربہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ زندگی کسی لمحے ٹھہرتی نہیں ہے، ہر آن ہر منٹ زندگی کی تجدید ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے سب چیزوں کو دو قسموں پر پیدا کیا۔ پھر وہی دو چیزیں آ گئیں، اور ان دو قسموں کو سمجھنے کے لیے ہمیں انسان کے اندر کام کرنے والے شعوری اور لاشعوری حواس کو سمجھنا پڑے گا۔ یعنی جب سب چیزوں کو دو قسموں پر پیدا کیا تو حواس کی بھی دو دو قسمیں ہیں۔ تو یہاں پہ اس کی ایک گراس کلاسیفیکیشن یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ ایک شعوری ہے اور ایک لاشعوری حواس ہیں۔ تو شعوری اسباب جب زیر بحث آتے ہیں تو ہمارا واسطہ ہر قدم پر غیر رب سے پڑتا ہے، یعنی ایسی چیز جو رب نہیں ہے،
اور ہم زندگی گزارنے کے لیے رب کے علاوہ دوسری بہت سی چیزوں سے اپنا رشتہ جوڑ لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے رب کے علاوہ بھی یعنی رب کے ساتھ ہم اس کا زبانی ورد تو کرتے رہتے ہیں، لیکن اصل رشتے ہمارے جڑے ہوتے ہیں غیر رب سے. اس کے برعکس ہماری زندگی کا جو دوسرا رخ ہے وہ یہ کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کسی ہستی سے رشتہ قائم رکھنے پر مجبور ہیں، اور یہی وہ لاشعوری حواس ہیں جو غیر رب کی نفی کرتے ہیں اور زندگی کو بحال رکھنے کے لیے ایک مسلمہ حقیقت ہیں اور زندگی کے لیے جزو اعظم ہیں. یہ سب سے بڑا انگریڈینٹ یا سب سے بڑا یہ کمپوننٹ ہے کہ ہم لاشعوری حواس سے واقف ہوں تاکہ ہم غیر رب کی نفی کر لیں. نفی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو استعمال نہ کریں، نفی سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ اس سے قطع تعلق کر لیں. نفی کی بار بار یہ مثال میں اس لیے دینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میرے اپنے اندر بھی بڑا دیر اس نے الجھائے رکھا تھا مجھے، تو میں نفی کو سمجھ نہیں پا رہا تھا. تو مرشد کریم کی اس کتاب کی بدولت میں یہ نقطہ سمجھا کہ جیسے ہم نے چھت پہ جانا ہے، یہ چھت پہ جانے کے لیے ہمیں سیڑھیاں چڑھنی ہیں، تو جب ہم پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں تو وہیں کے نہیں ہو کے رہ جاتے، بلکہ ہم اس سیڑھی سے پاؤں اٹھا کے دوسری سیڑھی پہ رکھتے ہیں. تو گویا پہلی سیڑھی کی ہم نے نفی کر دی. اب وہ سیڑھی ختم نہیں ہو گئی لیکن دوسری سیڑھی پہ بھی نہیں رکتے، تو تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، تو ہر قدم پہ ہم پہلی سیڑھی کی نفی کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کو ذریعہ بناتے ہیں اوپر چڑھنے کا، تو نفی کا مطلب ٹوٹل نیگیشن نہیں ہے، اس کو صرف اگنور کر کے اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہنے کا نام ہے. آدھی زندگی انسان کی شعور میں گزرتی ہے اور آدھی زندگی لاشعور میں گزرتی ہے، اور یہ باقاعدہ حساب لگا کے بتایا ہے کہ پیدائش کے بعد انسانی زندگی کا بڑا حصہ لاشعور میں گزرتا ہے. 12 سال تک کی شعوری عمر میں افہام و تفہیم نہیں ہوتی، تو 12 سال تو یہ اسٹریٹ اوے لاشعور میں ہے. 8 سال یا 12 سال کی عمر تک اب نیند کا وقفہ شمار کیا جائے تو یہ بیداری سے زیادہ ہے. یعنی اس دور میں، بچپن کے دور میں، جوانی تک آپ کی نیند کا وقفہ زیادہ ہوتا ہے. بچہ چھوٹا جو ہوتا ہے وہ 18 گھنٹے سوتا ہے. تو انسان لاشعور میں عمر کا 1/3 حصہ صرف کرتا ہے اور عمر کا باقی حصہ شعور میں صرف کرتا ہے. تو لاشعوری زندگی غیر رب کی نفی کرتا ہے، یعنی کہ وہ غیر رب کو اکنالج نہیں کر رہا ہوتا، اور اس نفی کا اختیار انسان کو حاصل ہے. اگر انسان، یہ دھیان سے سنیے گا، اگر انسان شعوری زندگی میں رہتے ہوئے لاشعوری زندگی میں زیادہ وقت گزارے تو اسے لاشعوری زندگی میسر آ جاتی ہے. غور کریں، کیا کہا کہ لاشعوری زندگی میں زیادہ وقت گزارے، یعنی آپ اپنے ماحول کی گرفت سے آزاد ہو جائیں. اب قرآن سے یہ سورہ مزمل کی آیات ہیں کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی سی دیر یا نصف رات. قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، بے شک رات کو اٹھنے میں دل اور زبان کا خوب میل ہوتا ہے. ان کا تال میل، یعنی جو بات دل میں ہوتی ہے وہی زبان پہ آتی ہے، کیونکہ اس وقت کوئی سن نہیں رہا ہوتا تو بات کو بنانا نہیں پڑتا. اور اس میں حکمت دیکھیں کہ ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک لفظ پہ غور کر کر کے پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے قرآن میں.
اور نماز میں کھڑے رہا کرو، یعنی اقیم الصلاۃ کا ترجمہ ہے نماز میں کھڑے رہا کرو، حالانکہ تعلق کو قائم رکھو۔ اب یہ اس تعلق میں یعنی لاشعوری زندگی میں اللہ کے ساتھ جب بھی آپ تعلق کی بات سوچیں گے تو یہ لاشعور ہو گیا، تو تھوڑی سی دیر یا نصف رات، یعنی جتنی بھی دیر آپ لگا سکیں، کم از کم نصف رات، یعنی کہ لاشعوری وقفے جو ہیں ان کی مقدار آپ کی شعوری زندگی کے برابر نہ صحیح تو اس کا آدھا تو ہو۔ اس آیت میں اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ شعوری زندگی میں رہتے ہوئے، دیکھ لیجئے صاف لکھا ہوا ہے کیا کہ شعوری زندگی میں رہتے ہوئے، لاشعوری زندگی میں داخل ہو کر اللہ کی طرف متوجہ رہو، یعنی اپنے حواس کو لاشعوری حواس میں لے جاؤ اور پھر دھیان کو اللہ کی طرف لے جانا ہے، اور اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو، بے شک وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہاں پہ مشرق اور مغرب کو بھی سمجھ لیجئے، ہم نے اس کا ترجمہ ایسٹ اور ویسٹ کیا ہوا ہے۔ مشرق اصل میں جہاں سے بھی کوئی چیز طلوع ہو، یعنی آپ کے ذہن میں اگر کوئی چیز طلوع ہو رہی ہے تو وہ سمت جہاں سے کوئی چیز طلوع ہو رہی ہے، جس سمت کا خیال آ رہا وہ ذہن کے لیے مشرق ہوگی، اور جب آپ کسی خیال کو اگنور کرتے ہیں تو وہ اس کا غروب ہو گیا۔ کبھی اس اینگل سے بھی سوچ کے دیکھیے، اسی لیے رب المشرقین والمغربین کا ہے، کیونکہ ایک ظاہری مشرق ہے اور ایک مغرب آپ کے انر میں جہاں سے کوئی چیز طلوع ہوتی ہے۔ بہرحال یہ اضافی بات عرض کر دی میں نے۔ اب زندگی کا ایک وقفہ یہ ہے کہ ہم لاشعوری حواس میں بے عمل رہتے ہیں، یعنی جب ہم سو جاتے ہیں ہوتے ہم لاشعوری حواس میں لیکن بے عمل ہوتے ہیں، اور بیداری میں وظیفہ اعضاء پورا کرتے ہیں، یعنی جس عضو کا جو کام ہے وہ ہم بیداری میں، ہاتھ کو بیداری میں ہلا رہے ہیں، منہ بیداری میں ہل رہا ہے، سوتے میں یہ ساری چیزیں ساکت ہو جاتی ہیں۔ تو ان حواس میں ہمارے اوپر زمان اور مکان کا غلبہ رہتا ہے۔ کس میں؟ بیداری کے حواس میں ہم زمان و مکان کی غلبے میں ہوتے ہیں، یعنی وہ ہمارے اوپر چھایا ہوتا ہے، یعنی ہم خود کو ہر قدم پر پابند اور مقید محسوس کرتے ہیں۔ لیکن زندگی کے دوسرے وقفے میں یعنی نیند کی حالت میں ہمارے اوپر زمان و مکان کی پابندی ٹوٹ جاتی ہے۔ اب رات کو نماز قائم کرنا یا تہجد میں اٹھنا اسی طرف دعوت ہے۔ یہ وہ وقفہ ہے جو پابند شعور سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ ہے اصل حکمت تہجد کی، کہ تہجد کے وقت جو پابند شعور ہے یہ ہم اس سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آپ اور ہم اس وقت اٹھ کے بھی آزاد ہونے کے بجائے پھر گنتیاں گن رہے ہوتے ہیں کہ اتنے رکعت پڑھ لیے تو اتنی دفعہ یہ کہہ دیا تو اتنی دفعہ یہ کہہ دیا۔ سورہ مزمل شریف میں یہی قانون بیان فرمایا گیا کہ جس طرح غیر شعوری طور پر غیر رب کی نفی کرنے سے جسمانی زندگی تعمیر ہوتی ہے، اسی طرح شعوری طور پر غیر رب کی نفی کرنے سے روحانی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ یہ راز بتا دیا، یہ سب سے بڑا راز یہی ہے۔ اتنی سی بات ہے کہ جس طرح ہم غیر شعوری طور پہ لاشعوری طور پہ رب کے علاوہ کسی کو اکنالج نہیں کر رہے ہوتے، اگر تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہماری جسمانی زندگی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ آپ کو سلا دیتے ہیں نیند کی دوائی دے کے، تاکہ لاشعوری زندگی آپ کی جسمانی زندگی کی تعمیر کر سکے۔ اور اگر ہم کہیں بیداری میں شعوری طور پر غیر رب کی نفی کرنا سیکھ جائیں تو ہمیں روحانی زندگی حاصل ہو جائے گی۔
تو 20واں چیپٹر جو ہے وہ الہامی کتابوں کے بارے میں، پیج نمبر ہے اس کا 162۔ اب یہ جملہ سماعت فرمائیے کہ روحانیت میں، روحانیت کو سمجھنے کے لیے الہامی کتابوں پر یقین ہونا ضروری ہے۔ اب الہامی کتابیں کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ کتابیں جس میں انسانی عقل و شعور نے اپنے تڑکے نہیں لگائے، جو براہ راست اللہ کی طرف سے انسپائر کی جاتی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے الہامی۔ الہام کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ اطلاع موصول ہو۔ تو وہ الہامی کتابیں جو ہیں ان پر یقین ہونا ضروری ہے، اور الہامی کتابیں ہی روحانی علوم کو منکشف کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب نہیں ہے شک اس میں، اور یہ کتاب ان لوگوں کو ہدایت دیتی ہے جو متقی ہیں، اور متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ اب اس کا اصل ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین متقین الذین یؤمنون غیب یؤمنون بالغیب۔ اب اس کا یہ ترجمہ دیکھیں تو وہی عام لکھا ہوا ہے، لیکن بات نیچے سنیں کہ قرآن پاک کے الفاظ کی تشریح میں یہ بات یقینی بن گئی ہے کہ اگر کسی بندے کے اندر شک اور وسوسہ ہے تو یہ کتاب اس بندے کی رہنمائی نہیں کرتی۔ یہ کتاب صرف ان لوگوں کو ہدایت بخشتی ہے جو راست باز اور راست گو ہیں، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات اور سن رکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے القابات میں ان کے جو خطاب دیے گئے اس میں صادق اور امین کا لفظ آتا ہے۔ صادق اور امین ان کو کب کہا گیا؟ جب ابھی نبوت سے وہ سرفراز نہیں کیے گئے تھے، بعثت نبی نہیں ہوئی تھی۔ یعنی کہ صداقت اور امانت یہ دو ایسی صفات ہیں جو پری ریکویزٹ ہیں۔ اس لیے اگر کوئی بندہ روحانیت کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو اس کو صداقت اور امانت دونوں کا پالن کرنا پڑے گا۔ لیکن یہاں پہ صداقت اور امانت کے لفظوں کو درست مفاہیم میں سمجھنا ضروری ہے۔ میں انتہائی مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ صداقت کا مطلب ہے اسٹریٹ فارورڈنس، کھری بات کرنا، اور امانت کا مطلب ہے ٹرسٹ وردی ہونا۔ یہ جو ہم نے ترجمہ کیا ہوا ہے کہ سچ بولنا، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن اصل گہرائی کو سمجھیں۔ اسی طرح امانت رکھنا اور واپس ایز اٹ از کر دینا بہت اچھی بات ہے، لیکن اصل امانت یہ ہے کہ کوئی بندہ آپ پہ ٹرسٹ کرے، آپ کو ٹرسٹ وردی ہونا ہے، یہ ہے اصل میں امانت کا مفہوم۔ تو یہاں پہ کیا بتایا کہ قرآن پاک کے ارشاد کے مطابق یہ ان لوگوں کو ہدایت بخشتی ہے جو راست باز اور راست گو کہتے ہیں اسٹریٹ فارورڈ کو، جو سچ بھی بولتے ہیں اور کھری بات بھی کہتے ہیں، مصلحتوں سے کام نہیں لیتے، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ یہ متقی کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے۔ متقی کہتے ہیں اس بندے کو جو سمجھنے میں احتیاط سے کام لیتا ہے۔ قرآن پاک کے ارشاد کے مطابق متقی لوگوں کی تعریف یہ ہے کہ وہ غیب کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ قرآن نے متقی کا کیا بتایا؟ غیب کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ لفظ بل کو اگر آپ سمجھ لیں کہ یہ وہ مانتے ہیں کہ یہاں ہر چیز کا غیب اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس کی ایک مثال سن لیجئے، یہ اس بات کو سمجھنے میں بہت مدد کرے گی۔ دیکھیں ہم ایک درخت کو دیکھتے ہیں، ہمیں اس کی جڑیں نظر نہیں آ رہی، ابھی اس پہ پھل نہیں لگا، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ درخت کی جڑیں ہیں، ہمیں یقین ہے کہ اس کی جڑیں ہیں، تبھی تو یہ ہرا بھرا ہے۔ یعنی ہرے بھرے ہونے کی وجہ سے ہمیں جڑیں جو کہ غیب میں دکھ رہی ہیں یا ان کا احساس ہے۔ اسی طرح ہم دیکھ کے کہتے ہیں یہ آم کا درخت ہے، تو حالانکہ اس پہ آم تو نہیں لگے ہوئے، تو یہ بھی غیب ہے۔ تو ہر چیز پہ متقی کا مطلب ہے کہ ہر چیز کو وہ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا غیب بھی لگا ہوا ہے۔
اب آپ کسی بندے کو دیکھتے ہیں تو اس کا غیب اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. فرض کریں کہ جس بندے کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی عمر 40 سال ہے، تو وہ جو 40 سال زندگی بسر کر کے اس لمحہ حاضر میں آیا، وہ سارا غیب ہی تو ہے. لیکن ہم صرف پریزنٹ ٹینس کو دیکھ رہے ہیں، پریزنٹ لمحے کو دیکھ رہے ہیں، پیچھے کے وہ 40 سال ہماری نظر میں نہیں آ رہے، تو وہ غیب ہوا. لیکن یوم نونا وہ مانتے ہیں کہ بالغیب، یہاں پہ ہر چیز غیب کے ساتھ ہے، یعنی غیب پہ انہیں یقین ہے. یہ مطلب ہے حضور مرشد کریم کا. اور غیب سے مراد وہ تمام چیزیں، وہ تمام دنیایں، اور پھر دنیاؤں میں گروہ در گروہ فرشتے ہیں جو ظاہر آنکھوں سے نظر نہیں آتے. اب قانون یہ ہے کہ غیب کی دنیا سے متعارف ہونے کے لیے غیب کی دنیا پر یقین رکھنا ضروری ہے. جب تک کوئی چیز دیکھ نہ لی جائے، یعنی بصارت کام نہ کرے، اس وقت تک یقین کی تکمیل نہیں ہوتی. اس وقت تک یقین کی تکمیل نہیں ہوتی. آپ مانتے ہیں کہ اللہ ہے، جب تک آپ کو اللہ کا مشاہدہ حاصل نہیں ہوگا یقین نہیں ہوگا. دیکھیں نا حضرت ابراہیم کا واقعہ دیکھ لیجئے. اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے یقین تو ہے، لیکن میں اطمینان قلب کے لیے یہ سمجھنا چاہتا ہوں، یہ دیکھنا چاہتا ہوں. یعنی مشاہدہ اتنا ضروری ہے. تو جب تک ہم مشاہدات سے نہیں گزرتے یقین کی تکمیل نہیں ہوتی. اور یہ قانون صرف غیب کی دنیا میں ہی نافذ نہیں ہے، ہماری روزمرہ زندگی میں بھی یہی قانون نافذ ہے. نوع انسانی کی زندگی کا ہر شعبہ اسی قانون میں بندھا ہوا ہے. اب ان آیات کی روحانی تشریح ہے کہ قرآن میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ کتاب ایسے لوگوں کو ہدایت بخشتی ہے جو غیب کی دنیا میں اور اللہ کے معاملات کے اوپر شک نہیں کرتے، اور وہ غیب کے اوپر اس لیے یقین رکھتے ہیں کہ غیب ان کے مشاہدے میں ہوتا ہے. اس بات کو دو لفظوں میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ قرآن ان لوگوں کو ہدایت بخشتا ہے جو لوگ غیب کی دنیا سے متعارف ہیں، یعنی غیب ان کے مشاہدے میں ہے. ہزارہا مفسرین نے اپنی ذہنی کاوشوں سے تفاسیر لکھی ہیں، لیکن جب ہم ان تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ہر تفسیر دوسری تفسیر سے متضاد نظر آتی ہے، اور حقیقت میں تضاد نہیں ہوتا. حقیقت کا مطلب یہ کہ اس میں تغیر واقع نہ ہو. یعنی ایک بات ایک بندہ ایک کہہ رہا ہے، دوسرا بندہ اسی بات کو کسی اور طرح کہہ رہا ہے، تو حقیقت نہیں رہی. لیکن آپ غور کریں کہ پانی کو سب پانی کہہ رہے ہیں، نام اس کا کچھ بھی رکھ دیں، کیونکہ پانی ایک حقیقت ہے. لیکن ہم یہاں اللہ کی بات کو ہر مفسر اپنے انداز میں اپنے رنگ میں خود بیان کر رہا ہے، اور وہ آپس میں متضاد ہو رہی ہیں. تو ہمارا منشا مفسرین کی نیت پہ شک کرنا نہیں ہے، انہوں نے مخلصانہ طرزوں میں کوشش کی ہے. اس کا صلہ کیا ہے اللہ جانے اور وہ جانے. لیکن لوح محفوظ کے قانون کے مطابق جب تک غیب مشاہدے میں نہ ہو، قرآن پاک کی تعلیمات کا صحیح مفہوم واضح نہیں ہوتا. حضور کلندر باب اولیاء نے ایک مرتبہ فرمایا کہ قرآن پاک صرف وہ لوگ سمجھتے ہیں جن کو سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پڑھایا ہو یا قرآن کی تشریح خود اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہو. اب یہ بات لوح محفوظ کے قانون کے عین مطابق ہے. اس لیے
کہ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شمار قدسی النفس حضرات نے دیکھا ہے اور ان سے علوم سیکھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب نہیں ہے شک اس میں، اور یہ کتاب ہدایت دیتی ہے متقی لوگوں کو، اور متقی لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان یقین رکھتے ہیں. یقین کی تکمیل مشاہدے کے بغیر نہیں ہوتی. متقی لوگ وہ ہیں جن کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو اور وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ ایمان لائے یعنی مشاہدہ کیا نازل ہوا تیری طرف اور اس پر جو نازل ہوا تجھ سے پہلے اور آخرت کو یقینی یعنی مشاہداتی طور پر جانتے ہیں، وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے، اور وہی ہیں جو مراد کو پہنچے. اب صلاۃ کا ترجمہ اللہ سے ربط قائم کرنا ہے. قائم کرتے ہیں صلاۃ یعنی یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور ان کا تعلق اللہ سے قائم ہو جاتا ہے. یہاں رک جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی.